بلوچستان سے جہاں پہ دہشت گردوں نے حملے کیے ہیں، کوئٹہ سے لے کے گوادر تک تقریباً 12 جگہوں پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے، جس میں ابھی تک 67 جو دہشت گرد ہیں ان کو مار دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 10 سیکیورٹی کے اہلکار اور پولیس کے جوان شہید ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ 11 جو عام غریب بلوچ ہیں وہ بھی اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں، اور اس شہید ہونے والوں میں 5 مرد ہیں، 3 خواتین ہیں اور 3 بچے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دہشت گردوں کے لیے کسی قسم کی تمیز نہیں ہے، نہ وہ بلوچ میں، نہ پنجابی میں، نہ عورت میں، نہ مرد میں، نہ بچوں میں۔ اور یہ ایک لمحہ فکریہ اس لیے ہے کہ اتنے پوری بیلٹ میں، بلوچ بیلٹ میں جو حملہ ہوا ہے، اس کے باوجود کہ وہاں بہت زیادہ سیکیورٹی ٹائٹ ہے اور سیکیورٹی کے میجرز لیے گئے ہیں، چیک پوسٹ بنی ہوئی ہیں، لیکن اتنے بھاری اسلحے کے ساتھ خودکش بمبار اور گاڑیوں میں، موٹر سائیکلوں پہ اسلحہ بھر کے وہ اتنی حساس جگہوں پر پہنچ گئے کہ ایک جگہ ریڈ زون کوئٹہ میں وہ چیف منسٹر کے گھر کے بالکل قریب تک پہنچ گئے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سچویشن کتنی خراب ہے، اور اس پہ ہم نے آج بات کرنے کی کوشش کی بلوچستان میں کسی بھی ذمہ دار شخص سے اس تازہ ترین صورتحال پہ، لیکن ہمارا کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا، اور لیکن یہ عام خبر اس لیے ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ سچویشن مزید خراب ہو سکتی ہے، جس سے پاکستان کے لیے بہت پرابلم کریٹ ہوں گے۔ اس پہ سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا دونوں طرف کو، اور تمام سیاسی جماعتوں کو، اور اس کا بیانیہ اور اس کی جو ملٹری سائیڈ ہے اس پہ کام کرنا پڑے گا۔ اور آج کا ہے بلوچستان کی صورتحال جو آپ کے سامنے ہے، کافی خراب ہے، اور تیرا کی صورتحال وہاں پہ جو نقل مکانی ہو رہی ہے، لوگوں کی جو مشکلات ہے، اس پہ بات کریں گے اور اس پہ ایک تجزیہ کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے تجزیہ کار بھی ہیں اور صحافی بھی ہیں، احسان اللہ ٹیپو محسود، جو ماہر ہیں افغان امور کے بھی، اور ڈائریکٹر نیوز ہیں خراسان ڈائری کے، جس نے آج بہت لیٹسٹ سچویشن بار بار بتائی ہے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے۔ اپڈیٹ کرتے رہیں۔ بلوچستان سے شروع کر لیتے ہیں، بتائیے گا کہ آپ کے وہاں پہ ظاہر ہے آپ کو فرسٹ ہینڈ وہاں پہ خبریں آ رہی ہیں، میں ایک تجزیہ چاہتا ہوں، لوگوں کو خبریں تو ظاہر مل گئی ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے اتنا؟ ہم نے دیکھا پچھلے کچھ دنوں سے وہاں پہ کافی دہشت گرد مارے گئے ہیں، اور اتنے مطلب 41 دہشت گرد کل مارے گئے، اور اس کے بعد آج 100 سے زیادہ تو ہوں گے، میں اندازے سے بتا رہا ہوں، جنہوں نے حملہ کیا ہے۔ تو اتنے دہشت گرد ہیں وہاں، اور پورے کوئٹہ سے لے کے گوادر تک وہ پھیلے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایک ہی کوارڈینیشن کے ساتھ ایک ہی وقت پہ حملہ کیا۔ کیا لگتا ہے آپ کو اس سے؟ ہاں، بہت بڑے طرز کا حملہ ہے، یعنی اس میں صرف یہ نہیں کہ انہوں نے آ کے حملہ کیا، بلکہ اس میں باقاعدہ جو سوسائڈ بمبرز ہیں ان کی بھی پوری ایک کیپ تھی، اور اسلحہ ان کے ساتھ اتنے علاقے تک ریڈ زون بھی بات ایگزیکٹلی، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ مجھے جو خود حیرانی ہے کہ یعنی پہلی دفعہ کوئی واقعہ ہو تو آپ کے پاس یعنی وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں اتنی ہوتی، سرپرائز ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں یہ کوئی ریموٹ ایریاز میں بھی نہیں ہو رہے، یہ آپ کی جو میجر اربن سینٹرز ہیں بلوچستان کے، آج تو یعنی کوئٹہ اور کوئٹہ میں جو ریڈ زون کا علاقہ ہے، میرے کچھ دوست ہیں آفیشلز ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی سیویلین سائٹ کے، تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ جو سی ایم ہاؤس ہے ان سے یعنی 100 میٹر کے فاصلے پہ یہ جو کاروائیاں ہوئی ہے، جس میں یعنی سیکیورٹی فورسز کے لوگ بھی شہید ہوئے ہیں، پولیس والے بھی شہید ہوئے ہیں، اور وہاں پہ باقاعدہ بینکوں کو جلایا جا رہا ہے، اور یہ صرف کوئٹہ میں نہیں، باقی جو ڈسٹرکٹ سینٹرز ہیں وہاں پہ بھی اسی طرز کا ایک انہوں نے حملہ کیا تھا، اس طرح ویل کوارڈینیٹڈ اگست 2024 میں بھی۔ اور اس کے بعد بھی اکثر ہم یعنی مین اسٹریم میڈیا میں وہ چیزیں زیادہ رپورٹ نہیں ہوتی، ہم تو کور کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر مہینے اس طرح کے وہ اٹھ کے درجنوں کے حساب سے وہ کسی ایک جو ڈسٹرکٹ سینٹر ہے اس میں گھس جاتے ہیں، 2-3 گھنٹوں تک وہاں پہ ان کا قبضہ باقاعدہ ہوتا ہے، اور پھر وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ ان میں یہی کہ وہ آگ وغیرہ لگا دیتے ہیں، سیکورٹی فورسز کے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو پیٹرن ہے یہ میرے خیال میں بہت الارمنگ ہے، اور آج کا جو واقعہ ہوا ہے، یا میں واقعہ تو نہیں کہوں گا، باقاعدہ ایک جنگ، یعنی ایک طرح سے 200-300 کے قریب لوگ گھسے ہیں، اور انہوں نے پورے جو آپ کا بلوچ بیلٹ ہے خاص کر ان میں انہوں نے یعنی حملے کیے ہیں۔ یعنی اس طرح کے جو حملے ہوتے ہیں یہ اچانک نہیں ہوتے، ان کی باقاعدہ پلاننگ ہوتی ہے، کئی دن ہفتے اس میں لگتے ہیں، اتنا لوگوں کو اکٹھا کرنا، ان کے لاجسٹکس وغیرہ، تو یہ انٹیلیجنس ان کو پہلے کیوں نہیں ملتی کہ اتنے بڑے پیمانے پہ؟ اچھا، کیا یہ ممکن ہے کہ انٹیلیجنس ملی ہو؟ کیونکہ جو کل ہم نے دیکھا کہ کل جو 41 لوگ مارے گئے ہیں وہ ظاہر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سے، تو اس کی اطلاع ہو، اور لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اتنے لوگ کل مارے گئے تھے تو آج مزید اتنے کہاں سے آ گئے؟
اور یہ کس طرح کی ٹریننگ ہے, ان کے پاس اسلحہ ہے, کہیں وہاں چیک پوسٹ ہیں بہت ساری, کیسے نکل گیا سب کچھ؟ یہ سب سے بڑا کویشچن ہے. اسلحہ تو وہی اسلحہ جو آج کل استعمال ہو رہا ہے, چاہے وہ پاکستانی طالبان جو استعمال کر رہے ہیں, وہ امریکن اسلحہ زیادہ تر وہ ان کی طرف سے استعمال ہو رہا ہے. اور ڈرونز کی بھی اطلاعات ہیں کہ جس طرح پاکستانی طالبان ڈرونز کا استعمال کر رہے ہیں کہ بلوچ جو ہے ان کے پاس بھی وہ آگے ڈرونز بھی باقاعدہ ان کی طرف سے سرویلنس وغیرہ بھی ہوتی ہے. تو یہ والے جو معاملات ہیں تو یہ دیکھنے کے ہیں. اس میں یہ ہے کہ یہ جو ملیٹنٹس ہیں ان کی طرف سے بھی اتنی ایوالو ہو رہی ہیں چیزیں, ان کی اسٹریٹجیز, ٹیکٹکس وغیرہ وہ تقریباً ہفتے کے حساب سے وہ چینج ہو رہے ہیں. اب خیبر پختونخوا میں جو پاکستانی طالبان کے خلاف ہے تو وہاں پہ پچھلے یعنی 1 سال سے وہاں پہ یعنی ایک طرح سے کامیابی مل رہی ہے سیکیورٹی فورسز کو. کے پی میں زیادہ واقعات ہو رہے تھے, اب ایک دم سے بلوچستان دوبارہ. ایک تو مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, چاہے وہ جہادسٹ ہو یا چاہے یہ جو نیشنلی سیکولر ہیں, ان کے بیچ میں بھی کوارڈینیشن ہے کہ ایک جو چیپٹر ہے ہم اس کو تھوڑا سا وہ کرتے ہیں یعنی کام رکھتے ہیں, اور دوسرا جو ہے اس کو ہم وہ کرتے ہیں انٹینسیفائی کرتے ہیں. تو وہ چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں. اور خیبر پختونخوا میں ایک اور بھی ایشو کہ وہاں پہ خاص کر جب موسم سرما تو وہاں پہ آلریڈی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے برفباری کی وجہ سے, موسمی حالات. کیا یہ ممکن ہے اس کے علاوہ ابھی کہ ایران میں جو اس وقت غیر یقینی کی صورتحال ہے وہ اپنی جنگ میں پھنسے ہوئے ہیں, وہاں سے انفلٹریشن زیادہ ہو گئی ہے؟ الٹیمیٹلی حالات اس طرف جا بھی رہے, کیونکہ یہ ایران میں ان کیس اگر ان کی طرف امریکہ کی طرف سے کوئی حملہ ہوتا ہے اسرائیل کی جانب سے تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ آئے گا بلوچستان پہ بھی. اور کوشش ہوگی, یہاں پہ آلریڈی سچویشن ایسی ہے مزید خراب ہو سکتی ہے. بالکل, اس کے لیے ہمیں بیلٹ زیادہ بہتر طریقے سے باندھنی پڑے گی, وہ بھی باندھنی پڑے گی. اور دوسرا یہ کہ کوشش ہوگی ان ممالک کی پاکستان ساتھ دے, کہ پاکستان ساتھ دے, یعنی ان کی کوشش ہوگی کہ ان کیس اگر ٹرمپ کی جانب سے بڑے پیمانے پہ کوئی حملہ ہوتا ہے, رجیم چینج کی بات ہوتی ہے ایران میں, تو ان کو جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ایران کے تو ان سے ان کو سپورٹ میرے خیال میں کوشش ہوگی. کن کو, ایران کو یا امریکہ کو؟ نہیں, امریکہ کو. میرا نہیں خیال امریکہ کو پاکستان سپورٹ کرے گا. نہیں, مجھے بھی نہیں لگ رہا, لیکن حالات اس طرف جا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ایک ہے خدشات ہیں کہ یہ جو بلوچ ملیٹنٹس ہے خاص کر BLF جو ہے جو اور دڑ ہے ان کی جانب سے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایران میں موجود ہے, وہاں سے انفلٹریشن ہوتی ہے. نہیں, ایران قابو ہی نہیں پا سکتا ہو کیونکہ وہ اپنے مسائل میں گھرا ہوا ہے. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ایران اس طرح بھجوا رہا ہے, لیکن ایران روک نہیں پا رہا کیونکہ ایران کے اپنے مسائل ہیں. یہ ممکن ہے. ہاں وہ تو ہے, ایران کے اپنے بھی آج کل مسائل ہیں, اور خاص کر جو بلوچستان سیستان جو ایران کا علاقہ ہے وہاں پہ جو جہادسٹ ہیں, جیش العدل جیسے گروپس, اب انہوں نے ایک نیا الائنس بھی بنایا ہے, ان کی طرف سے باقاعدہ حملے ہو رہے ہیں, تو ان کے ہیں معاملات. لیکن پاکستان کی بھی سیریس کنسرنز ہیں اس حوالے سے بھی کہ یہاں سے لوگ آ کے ایرانین جو بلوچستان ہے اور یہاں پہ حملے کر رہے ہیں. ٹھیک, اچھا تیراب پہ ذرا بتائیے گا آخر میں, یہ جو وہاں پہ سچویشن ہے اس وقت, اس میں 2 موقف آ رہے ہیں وفاقی حکومت کا, صوبائی حکومت کا. اصل پرابلم کہاں پہ ہے, کس کی؟ سر یہ جو 2 موقف ہے اس کی وجہ سے یعنی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ TTP اس کا بھرپور فائدہ لے رہی ہے. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دونوں جو حکومتیں ہیں, فیڈرل گورنمنٹ ہو یا وفاقی جو ادارے ہیں اور صوبائی حکومت, یہ ایک پیج پہ ہوتے, ایک مشترکہ جو تھریٹ ہے اس کے خلاف. لیکن یہاں پہ یہ بلیم گیم چیزیں اسٹارٹ ہو گئی اور اس کا الٹیمیٹلی جو فائدہ ہے وہ TTP کو مل رہا ہے. وہاں پہ گالیاں اب TTP کو نہیں پڑ رہی بلکہ اب ریاست کو گالیاں یا تنقید کے لیں وہ چیزیں ہو رہی ہیں. دوسرا یہ کہ یعنی پروپیگنڈا فرنٹ پہ, یعنی ناریٹو بلڈنگ فرنٹ پہ, آپریشنل فرنٹ پہ, پولیٹیکل فرنٹ پہ, ہیومینیٹیرین فرنٹ پہ, 13 کا جو پورا آپریشن ہے وہ ایک ڈیزاسٹر ثابت ہو رہا ہے. آپ وہاں پہ آپریشن بھی باقاعدہ لانچ نہیں کر سکے, آپ کو یعنی واپس آنا پڑا. جو ابھی وہاں پہ یعنی 2 قسم کے میرے خیال میں جرگے بھی ہو رہے ہیں, ایک صوبائی حکومت کی جانب سے ہو رہا ہے اور ایک یعنی اداروں کی جانب سے ہو رہا ہے. تو یہ والی جو کنفرنٹیشن ہے یہ ریاست کے حق میں نہیں جاتی, یہ جو ملیٹنٹس ہیں ان کے حق میں چیزیں جا رہی ہیں, اور اس پہ میرے خیال میں کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ احسان اللہ ٹیپو صاحب ہم سے بات کرنے کا, اور آپ کے جو بات جس درد سے آپ نے کہی ہے, امید ہے ہمارے جو کارساز ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھ آئے گی, کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ ابھی سردیاں ختم ہوں گی تو اس کے بعد KP میں یہ دہشت گردی کا گراف اوپر جانے کا خدشہ ہے, اور بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. تو پوری بیلٹ یہ باجوڑ سے لے کے گوادر تک کس طرف جا رہی ہے